سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اپنے بھائی کو ملنے کے لیے گئے۔ بھائی کا نام ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دوست بھائی کے گھر جب پہنچے، رأى امرأته متبذلة، اس کی بیوی کو دیکھا پرا گندہ حالت، اجڑی ہوئی حالت، پھٹے پرانے کپڑے، ایسے لگتا تھا جس طرح کہ اس کا خاوند دنیا میں نہ رہا ہو، حالانکہ شاد شدہ عورت ہے۔ خاوند کے گھر میں رہنے والی بیوی کا جو طور طریقہ تھا وہ اس کے اندر نہیں تھا۔ اچھا لباس، کوئی زیور، کوئی گھر میں رہنے کا ایک خوبصورت انداز نہیں، پرا گندہ بال، اجڑی ہوئی حالت، پھٹے پرانے کپڑے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو شادی شدہ عورت خاوند کے گھر میں رہتی ہے، یہ تیرا حال یہ کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ تیرا جو بھائی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا خاوند ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، کبھی رات کو وضو نہیں ٹوٹا، باوضو ساری رات گزار دیتا ہے، ڈیلی روزہ رکھتا ہے، کبھی اس نے دن کا روزہ نہیں چھوڑا، دنیا کی خواہشات، شہوات، ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہت ہی نہیں، اس کا شوق ہی نہیں، اس لیے میں سادگی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ سیدنا سلمان فارسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورت نے جو سمجھانا تھا سارا کچھ مختصر جملے میں سمجھا دیا کہ بس وہ عبادت میں ہی ہے۔ بس تھوڑی دیر گزری، میزبان ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مہمان کو کھانا پیش کیا، بھائی کھانا کھائیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کھانا نہیں کھاتا جب تک تو نہیں کھائے گا۔ یہاں غور طلب بات یہ بھی ہے کہ پہلے پوچھا تھا جس طرح ہم پوچھتے ہیں، ٹھنڈا پسند کرو گے گرم پسند کرو گے، یہ کس کی سنت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی مہمان نوازی قرآن بھی تعریف کرتا ہے، پوچھا تھا کیا کھاؤ گے، بچڑا ذبح کر کے اس کو بھون کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، وہ مہمان تو نہیں تھے، فرشتے تھے، کھایا نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا مزاج جانتا ہے کہ یہ کیا پسند کرتا ہے، موسم بھی جانتا ہے کہ اس کا سردی کا موسم کیا ضرورت ہے، گرمی کا موسم کیا ضرورت ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کھانے کا ٹائم نہیں، نارمل چیز پیش کی جائے، یہ کھانے کا وقت ہے، اس وقت کھانا پیش کیا جائے۔ وعلیکم السلام۔ پیارے بھائیو، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھا ٹھنڈا پسند کرو گے گرم پسند کرو گے، نہیں، جو تیار تھا لے آئے، پیش کر دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نہیں کھاتا جب تک تو نہیں کھائے گا۔
مانا کہ مہمان کے ساتھ میزبان کا کھانا یہ عرب کے اندر عام تھا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا، میزبان مہمان کے ساتھ کھائے، کھانا چاہیے، لیکن یاد رکھیں میزبان کا مہمان کے ساتھ کھانا فرض نہیں۔ مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی گئی، دعوت پر آپ پہنچے، کدو کا سالن تھا، اندر خشک گوشت تھا، سوکھا ہوا گوشت۔ آپ سوکھے گوشت کی بنسبت کدو پسند کر رہے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اٹھا کے پیارے پیغمبر کو پیش کر رہا تھا، مانا کہ جس دسترخوان پہ آپ کا ایک محبوب نظر، مقبول نظر، منظور نظر آدمی بیٹھا ہے تو اس کی پسند کی چیزیں چن کے اس کے سامنے رکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ وہ کدو پیش کر رہے ہیں، کسی نوجوان کو کہہ دے وہ بند کر دے گا، آپ کو طریقہ نہیں آتا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ کھانا پیش کیا گیا، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک کھانا کھا رہے ہیں، میزبان اپنے کام کاج میں لگا ہوا تھا۔ صحیح بخاری جلد ثانی کتاب الاطعمہ کے اندر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ میزبان کے بغیر مہمان اکیلا بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو رٹی ہوئی ہیں۔ ایک دعوت پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، دعوت دینے والے کا نام ہے ابو اسید ساعدی، ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے میری شادی ہوئی، شادی کے اگلے دن میں نے دعوت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میری نو نویلی دلہن نے کھجوریں شام کو بھگو دیں، صبح ان کا نبیذ بنایا، نبیذ بنا کے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا۔ مانا کہ جو دلہن کل میرے گھر آئی تھی، سیدنا ابو سعید ساعدی کہتے ہیں جو دلہن کل میرے گھر آئی تھی، پہلی رات سے گھر کے کام کاج کرنے لگ گئی۔ تیرے میرے معاشرے کی دلہنیں ہفتہ کام نہیں کرے گی، مہینہ نہیں کرے گی، مہندی اتر جائے گی، یہ رنگ تبدیل ہو جائے گا، رنگ کالا ہو جائے گا، کام نہیں کرنا، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ پہلے دن سے بھی کام کر سکتی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، سلمان فارسی اس کا نام ہے، مہمان بنا ہوا ہے، میزبان کا نام ابو الدرداء ہے، کھانا سامنے ہے، میزبان کہتا ہے کھاؤ، مہمان کہتا ہے نہیں تو کھائے گا تو میں کھاؤں گا ورنہ میں نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو الدرداء جو میزبان تھے جواب دیتے ہیں جی میں نفلی روزے میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ایک نفلی روزہ رکھنے سے بندہ اتنا جہنم سے دور چلا جاتا ہے جتنا 70 سال کی مسافت ہے۔ 70 سال کا سفر تیز رفتار گھوڑے پہ کیا جائے وہ کتنا سفر ہوگا؟ ایک نفلی روزہ رکھنے والا اتنا جہنم سے دور چلا جاتا ہے۔ تو یہ نفلی روزے میں ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے روزہ توڑنا ہوگا۔ تجھے کس نے کہا کہ ڈیلی روزہ رکھو؟ جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے فرمایا ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھو، 13، 14، 15 ایام 20، 3 روزے مہینے میں۔ ایک روزے کا ثواب کتنا ملے گا؟ 10 روزوں کے برابر۔ 2 روزوں کا ثواب 20 کے برابر۔ 3 روزوں کا ثواب 30 روزوں کے برابر۔ رکھو گے 3 روزے ثواب ملے گا مہینے کا۔ کیوں؟ سنت کے مطابق ہے۔ اگر تم رکھو گے 30 روزے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے 30 روزے رکھو گے، 30 روزے رکھنے کا لا ساما ولا افطارا، نہ روزہ رکھنے کا ثواب ہے نہ افطار کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ میرے پیارے پیغمبر کی سنت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمائیں کہ اگر زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے
ہر سوموار کا روزہ رکھ لے، ہر جمعرات کا روزہ رکھ لے۔ اگر اس سے بھی زیادہ روزہ رکھنا چاہتے ہو، سیدنا عبداللہ ابن عامر ابن العاص کو آپ نے فرمایا تھا کہ زیادہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر ایک دن کا روزہ رکھو، ایک دن کا چھوڑ دو، مسلسل روزہ نہ رکھو۔ نبی پاک نے منع کیا ہے، تو کیوں روزہ رکھ رہا ہے؟ توڑو اس کو، روزے کو توڑنا ہوگا۔ روزہ توڑوایا، ساتھ کھانا کھلایا۔ شام کو جب فارغ ہوئے معاملات سے تو سیدنا سلمان فارسی بستر کی طرف بڑھے اور وہ میزبان ابو الدرداء وہ اپنے مصلے کی طرف کہ نماز شروع کرتا ہوں، ساری رات عبادت کرنی ہے، ساری رات عبادت کرنی ہے۔ سیدنا سلمان نے فرمایا میری طرف آئیے، میرے ساتھ یہاں لیٹیں، ابھی نہیں عبادت کرنی، میں بتاؤں گا کب آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ پھر لیٹے، عادت تھی، کیسے نیند آتی۔ پھر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، جی میں عبادت کرنے کے لیے دوبارہ اٹھا ہوں۔ سلمان فارسی نے فرمایا سو جا، پھر سو گئے۔ تیسری مرتبہ اٹھے، فرمایا پھر سو جا۔ آخر کار جب آدھی رات ڈھل گئی فرمایا کہ اب اٹھو، قوم فصلے، تو بھی تہجد پڑھ، میں بھی تہجد پڑھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے 3 حصے کرو، ایک حصہ بیوی کا، ایک حصہ اپنے وجود کا، ایک حصہ اللہ کی رضا کے لیے۔ ساری رات تجھے کس نے کہا عبادت کرو؟ ہاں اعتکاف میں ہے تو ساری رات عبادت کر، حصول لیلۃ القدر کی غرض ہے تو پھر ساری رات عبادت کر۔ نہ لیلۃ القدر کا حصول مقصود ہے، نہ اعتکاف ہے، عام حالات میں ساری رات عبادت کرنا تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ نہیں، رات کا کچھ حصہ عبادت بھی کرو، باقی سکون بھی کرو، کیونکہ میرے کملی والے پیغمبر نے فرمایا ان لعینک علیک حقا ولجسدک علیک حقا ولزوجتک علیک حقا ولزورک علیک حقا فآت کل ذی حق حقہ۔ تیری آنکھ کا بھی حق ہے، اس کو نیند کا موقع دے۔ ولجسدک علیک حقا، سارے دن تھکے ہارے جسم کا بھی حق ہے، اس کو بھی ریسٹ کا موقع دے، نیند کر، ریسٹ کر۔ ولزورک علیک حقا، مہمان کا بھی حق ہے، مہمان کو بھی کچھ موقع دو، اس کے ساتھ بیٹھو، حال احوال کرو، خیر خیریت پوچھو۔ ولزوجتک علیک حقا، بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، بیوی کو بھی ٹائم دو۔ فآت کل ذی حق حقہ، حق والے کو حق دو گے تو کامیابی ہے، اگر حق والے کو حق نہیں دیتے تو یقین مانو پھر حقوق العباد کے غاصب ہو، قیامت والے دن یہ تمہاری عبادت ثواب نہیں بنے گی، گناہ بن جائے گی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمانداری سے بتائیں، یہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی، توجہ ہے نا، کیا کرنا چاہتے تھے؟ نفل روزہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی نفل روزہ رکھے اس کو کتنا اجر ملتا ہے، جہنم سے کتنا دوری ملتی ہے۔ پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے، لمبی عمر 100 سال تک کوے زندہ رہتے ہیں۔ بعض اوقات موجم الحیوانات پڑھ کے دیکھیں، کوے کی عمر بڑی لمبی ہے۔ حشرات الارض، زمین پہ رینگ کے چرنے والے جانوروں میں سے سانپ کی عمر لمبی ہے۔ تو کوا لگ بھگ 100 سال عمر لے لے، جب سے اس نے اڑنا سیکھا، ساری زندگی وہ کتنا اڑان اڑتا رہا، وہ پیمائش کریں، مسافت شمار کریں، کتنا 1000 کلومیٹر، کتنا لاکھ کلومیٹر بنتے ہیں۔ فرمایا ایک نفلی روزہ رکھنے والا اتنا مسافت جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے جو ایک نفلی روزہ رکھے۔ یہ نفلی روزہ رکھ رہا ہے، نفلی روزہ بھوک برداشت کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کتنا خوبصورت عمل ہے، خوبصورت عمل ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے عمل؟ ظاہر بڑا خوبصورت ہے،
لیکن فرمائے یہ بدعت ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر بدعت میں دو قسمیں ہوتی، ایک بدعت حسنہ خوبصورت بدعت، ایک بدعت سیئہ بری بدعت، اگر یہ دو قسمیں ہوتی تو اس نفلی روزے رکھنے والے کو خوبصورت بدعت کرنے والا کہا جاتا یا بری بدعت کرنے والا اس کو کہا جاتا؟ یہ بدعت حسنہ ہے کہا جاتا، لیکن نہیں، فرمایا کل بدعت ضلالہ، بدعت ظاہرہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن ہے گمراہی، وہ کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم لے جاتی ہے۔ رات کو کیا کر رہا تھا؟ قرآن کی تلاوت، نفل نماز میں ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکی ہیں، اور یہ ساری رات کتنا قرآن پڑھتا ہوگا؟ چلو ایک اندازہ کر لیں، 10 پارے رات کو تہجد میں یہ اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کرے، یہ قرآن پڑھنا کتنا پیارا عمل ہے، کتنا خوبصورت عمل ہے، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکی مل رہی ہوں۔ لیکن بدعت اگر کوئی خوبصورت ہوتی تو اس کی بدعت کو حسنہ کہا جاتا، نہیں، فرمایا یہ بدعت سیئہ ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سجدے کے عالم میں بندے اور اللہ کے درمیان جتنا فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، فقامن ان یستجاب لکم، ہر دعا اللہ قبول کر رہا ہے جو بندہ مانگ رہا ہے سجدے کے عالم میں۔ یہ رات کی تہجد میں کیا کر رہا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے۔ خوبصورتی ہے عمل میں، ظاہر دیکھنے میں بڑا خوبصورت عمل ہے، لیکن کل بدعت ضلالہ، ظاہر دیکھنے میں وہ بدعت تجھے حسنہ نظر آئے، خوبصورت نظر آئے یا بدصورت نظر آئے، بدعت بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ 3 بندے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ مشیخۃ اصحاب النبی، نبی کے صحابہ کی استانی کے پاس، استانی کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کیسے عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ 3 آدمی کون ہیں؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نام تلاش کرنا بہت مشقت کی بات ہے، بڑی محنت سے ملتے ہیں، عام حدیثوں میں یہ نام نہیں ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ نبی پاک اس طرح عبادت کرتے تھے، آپ کا یہ طریقہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے، گناہوں سے پاک، معصوم الخطا، اتنا لمبی عبادت کریں کہ تفترت قدما، تورمت قدما، قدم ورم آلود ہو جائیں، سوج جائیں، قدم پھٹ جائیں، رات کی عبادت کرتے کرتے، تورمت قدما، وہ تو گناہوں سے پاک، ہم تو گناہوں سے لتھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک کہتا ہے شادی نہیں کروں گا کیونکہ شادی میں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، عبادت نہیں کر سکوں گا۔ دوسرا کہتا ہے رات کو جاگوں گا نہیں، ساری رات نفل پڑھوں گا کیونکہ رات کا وقت ایسا ہے کہ اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ نہیں، میں ہمیشہ کے لیے دن کا روزہ رکھوں گا۔ اگر کوئی بدعت خوبصورت ہوتی تو یہ کتنا بڑی خوبصورت عبادت ہے، شادی نہ کرنا کیونکہ عبادت کرنی ہے، روزہ رکھنا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، میں ساری رات عبادت کروں گا کیونکہ اللہ راضی ہو جائے۔ نہیں، فرمائے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، شاید میرے لفظ ہیں، میرا ایک اندازہ ہے، ججمنٹ ہے، کہ جتنا پیارے پیغمبر نے مسائل اور سمجھائے، اتنا کثرت سے کوئی مسئلہ شاید نہ سمجھایا ہو جتنا نبی پاک نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ خطبہ حج کا دے رہے ہیں، حج کا خطبہ فرما رہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ خطبہ جمعے کا دے رہے ہیں ہر ہفتے،
کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. خطبہ عیدین کا دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. ہر خطبے کے اندر فرما رہے ہیں کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ جو آدمی لیٹ آتے ہیں، خطبے کے دوران نہیں پہنچتے، وہ آخر نماز میں شامل ہوتے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار؟ تو نبی پاک عید کا خطبہ ہو یا جمعے کا، نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. فرماتے تھے عمل کر کے تھکے ہارے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، تہجدیں پڑھنے والے، تلاوتیں کرنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے امور میں، ان کے معاملات میں پیارے پیغمبر کی سنت نہیں ہے، بدعت داخل ہو گئی ہے، ریاکاری داخل ہو گئی ہے. ان کا عمل اس لیے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہا. فرمایا لا يقبل اللہ صاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا صدقۃ ولا زکاۃ ولا صرف ولا عدل یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین. بدعتی آدمی کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ نفل عبادت قبول ہوتی ہے، نہ فردی قبول ہوتی ہے. حتیٰ کہ یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، دین اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جس طرح آٹے سے بال نکالا جائے. آٹے سے بال نکلتا ہے، آٹا بال کو لگا نہیں ہوتا. بدعتی دین سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر دین لگا نہیں ہوتا، ٹچ نہیں ہوتا. میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. بس ایک بات چلو مزید کہہ دیتا ہوں، شیطان نہ مراد ہوا نہ کام ہوا. کیوں؟ کہتا ہے کہ جب میں گناہ گار سے گناہ کرواتا ہوں، گناہ گار کا دل میں تصور ہوتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں. ممکن ہے کبھی توبہ کر لے، جو بھی گناہ ہے، چوری کرتے وقت ذہن میں تصور ہے میں گناہ گار ہوں، شرابی شراب پیتے وقت، زانی زنا کرتے وقت، جواری جوا کھیلتے وقت، رشوت خور رشوت لیتے وقت، ہر گناہ گار کا تصور ہے میں گناہ گار ہوں، تصور ہے اس کے دل میں. تو پھر وہ توبہ کرتا ہے. توبہ کرنے سے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. شیطان روتا ہے، پیٹتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ میں نے 50 سال اس سے گناہ کرائے، 70 سال کرائے، اس نے ایک توبہ کر کے میری ساری محنت پہ پانی پھیر دیا، گناہ نیکی میں تبدیل ہو گئے. اب طریقہ تبدیل کرنا ہے، اب گناہ بھی کروانا ہے لیکن اس کے دل میں تصور ہو کہ میں نیکی کر رہا ہوں. جب گناہ سمجھے گا نہیں توبہ کب کرے گا؟ اب شیطان نے مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر بدعتیں داخل کی تاکہ بدعت کرو، شریعت کی مخالفت، یوں نہیں کہ گناہ سمجھ کے بلکہ نیکی سمجھ کے. بدعتی آدمی جب بدعت کرتا ہے تو گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، جب نیکی سمجھتا ہے وہ مرتے دم تک کب توبہ کرے گا؟ یہ شیطان کا ایک وار ہے، اس وار سے بچنے کی کوشش کریں. علماء کرام موجود ہیں، مولانا آصف میر صاحب گگو سے تشریف لائے اور باقی علماء بھی ہیں. انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. وما علیہ الا البلاغ المبین.